میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. یہ علماء کی جماعت ہے, تواضع اور انکساری کا. حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب علیہ الرحمہ دارالعلوم میں نائب ناظم تعلیمات تھے, اور حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ ناظم تعلیمات تھے. اب سنو ہوتا کیا, ایک نئے استاد تجوید کا تقرر ہوا دارالعلوم میں. وہ استاد آ گئے, حضرت کو ایک ہفتے کے لیے سفر پہ جانا تھا. حضرت نے شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب کو بلایا اور فرمایا احاطہ مونسری کی کوئی درسگاہ خالی کر کے قاری صاحب کو وہاں بٹھا دیجئے تاکہ قاری صاحب اپنا کام شروع کریں. حضرت نے یہ کہا اور سفر میں چلے گئے. ایک ہفتہ طویل سفر تھا. حضرت واپس آئے تو قاری صاحب آگے ملے, نئے استاد جو مقرر ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا آپ نے پڑھانا شروع کر دیا؟ تو قاری صاحب فوراً کہتے ہیں کہ حضرت مجھے تو ابھی تک درسگاہ ہی نہیں ملی. حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حضرت سیدھے تعلیمات تشریف لے گئے. مولانا اعزاز علی صاحب وہاں بیٹھے تھے. حضرت نے غصے میں, چونکہ غصہ تھا, تکلیف تھی کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے, دارالعلوم کا ملازم ہو گیا, تنخواہ اس کی چڑھ رہی ہے اور کام اس سے لیا نہیں جا رہا, اور کہہ کے گئے تھے حضرت. تو حضرت نے ذرا تیز لہجے میں حضرت شیخ الادب صاحب سے کہا کہ میں کہہ کے گیا تھا, آپ نے ابھی تک درسگاہ کیوں نہیں دی قاری صاحب کو؟ شیخ الادب صاحب کو وہ لہجہ حضرت کا پسند نہیں ہے. شیخ الادب خاموش رہے, حضرت کے سامنے کچھ نہیں بولے, لیکن اٹھ کے گئے تو اگلے دن تعلیمات میں نہیں آئے. ناراضگی کا اظہار. ایک دن گزرا نہیں آئے, دوسرا دن گزرا نہیں آئے, تیسرا دن گزرا نہیں آئے. حضرت تعلیمات میں جا رہے تھے تو اوپر جن لوگوں نے دارالعلوم میں دیکھا ہوگا تعلیم کا انداز, پہلے دارالحدیث فوقانی میں سبق ہوتا تھا دولے کا, پھر دارالحدیث تحتانی میں ہونے لگا, اور اب تو نئی عمارت میں ہونے لگا. حضرت تعلیمات جا رہے تھے, سبق ہو رہا تھا مولانا اعزاز علی صاحب کا دارالحدیث فوقانی میں. تو حضرت تعلیمات پر جانے کے بجائے دارالحدیث کی طرف آ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا استاد بیچ کے در میں بیٹھتا تھا, اس کا چہرہ طلبہ کی طرف ہوتا تھا, اس کی پیٹھ پیچھے مونسری کی طرف ہوتی. حضرت تشریف لائے اور حضرت شیخ الادب صاحب کی کہ ڈیسک کے پیچھے, ان کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. شیخ الادب صاحب کا معمول یہ تھا کہ جب سبق پڑھاتے تھے تو نظر کتاب پر ہوتی تھی, دائیں بائیں نہیں دیکھتے, تو انہیں نہیں پتا کہ میرے پیچھے کون کھڑا ہے. مگر طلبہ میں خسر پسر شروع ہوئی. ارے حضرت کھڑے ہیں, کوئی ادھر سے بول رہا, کوئی ادھر سے بول رہا. حضرت خاموش کھڑے. جب طلبہ میں اچھل کود ہوئی تو حضرت شیخ الادب کو محسوس ہوا کہ کوئی کھڑا ہے. فوراً پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, دیکھو طلبہ کی جماعت ہے, سر عام کھڑے ہوئے ہیں. وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, حضرت وہیں بر سر عام دونوں ہاتھوں کو جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں حسین احمد معافی مانگنے آیا. یہ حضرت کا معاملہ. اور حضرت شیخ الادب نے کیا کیا؟ حضرت شیخ الادب چوکی پہ بیٹھے تھے, کھڑے نہیں ہوئے, وہیں سے بیٹھے بیٹھے حضرت کے قدموں میں گر گئے کہ حضرت آپ مجھے معاف کریں. یہ تواضع کی اعلیٰ مثال ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. اور جن طلبہ کے سامنے ان بڑے اساتذہ کا یہ کردار آئے گا تو ان طلبہ کے دل میں بھی تواضع پیدا ہوگی کہ نہیں. آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسی کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ کبر و غرور جو ہمارے اندر ہے, اس نے ہمیں بالکل نکما بنا کے رکھ دیا. آج سے طے کرو کہ ہم انشاءاللہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے.